اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ سورہ حجر۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ دیکھنے والا ہوں۔ یہ ایک کامل کتاب اور اپنے مطالب کو واضح کر دینے والے قرآن کی آیات ہیں۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ بسا اوقات آرزو کیا کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی اس کی فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہوتے، تو ان کو کھانے پینے اور وقتی سامانوں سے نفع اٹھانے میں مشغول چھوڑ دے، اور انہیں چھوڑ دے کہ ان کی جھوٹی امیدیں انہیں غافل کرتی رہیں، کیونکہ وہ جلد ہی حقیقت معلوم کر لیں گے۔ اور ہم نے کبھی کسی بستی کو بغیر اس کے کہ اس کے متعلق پہلے سے ایک معلوم فیصلہ ہو چکا ہو ہلاک نہیں کیا۔ کوئی قوم بھی اپنی ہلاکت کی میعاد سے بھاگ کر بچ نہیں سکتی اور نہ ہی پیچھے رہ کر بچ سکتی ہے۔ اور انہوں نے بڑے زور سے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو کیوں ملائکہ کو ہمارے پاس نہیں لاتا؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم جب بھی فرشتوں کو اتارتے ہیں تو حق کے مطابق اتارتے ہیں، اور جب انہیں کافروں کے لیے اتارتے ہیں تو اس وقت انہیں یعنی کفار کو ذرہ بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے، اور ہم نے اگلے زمانے کے لوگوں کی جماعتوں میں بھی تجھ سے پہلے رسول بھیجے تھے، اور جو رسول بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم اس عادت استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں راسخ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلوں کے متعلق اللہ کی سنت گزر چکی ہے۔ اور اگر بالفرض ہم ان پر شناخت کی کوئی آسمانی راہ کھول بھی دیتے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر حقیقت سمجھنے بھی لگتے، تو بھی وہ یہی کہتے کہ محض ہماری نظروں پر پردہ ڈالا گیا ہے، ورنہ حقیقت کچھ نہیں، بلکہ ہم لوگوں پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستاروں کی کئی منزلیں بنائی ہیں اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے، اور نیز ہم نے اسے ہر ایک سرکش اور دھتکارے ہوئے وجود کی رسائی سے محفوظ کر دیا ہے، مگر جو شخص چوری سے وحی الہی کی کوئی بات سن لے اور اسے بگاڑ کر پھیلائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں ہم نے محکم پہاڑ قائم کیے ہیں، اور نیز ہم نے اس میں ہر قسم کی موزوں چیز کو پیدا کیا ہے اور بڑھایا ہے، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے اور ہر مخلوق کے لیے جسے تم رزق نہیں دیتے معیشت کے سامان پیدا کیے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے غیر محدود خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن ہم اسے ایک معین اندازے سے ہی اتارا کرتے ہیں۔ اور ہم نے بخارات کو اٹھانے والی ہوائیں بھی چھوڑ رکھی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم نے بادلوں سے پانی اتارا ہے، پھر وہ تمہیں پلایا ہے، اور تم خود اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن اس ذریعے سے ہم نے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور یقیناً ہم ہی وارث ہیں۔ اور ہم تم میں سے آگے نکل جانے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور اسی طرح ہم تم میں سے پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور یقیناً تیرا رب ہی انہیں جمع کرے گا، وہ حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اور انسان کو ہم نے آواز دینے والی مٹی سے یعنی سیاہ گارے سے جس کی حیت تبدیل ہو گئی تھی پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت گرم ہوا کی قسم کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور اے مخاطب، اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا تھا
کہ میں آواز دینے والی مٹی یعنی سیاہ گارے سے جس کی ہیئت تبدیل ہو چکی ہو ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ پس جب میں اسے مکمل کر دوں اور اس کے دل میں اپنا کلام ڈال دوں تو تم سب اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر جانا، جس پر سب کے سب فرشتوں نے اس کے ساتھ خدا کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے کہ اس نے خدا کو خالص سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو خالص اس کے حضور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں کہ ایک ایسے بشر کے طریق پر ہو کر فرما برداری اختیار کروں جسے تو نے آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا، جسے تو نے آواز دینے والی مٹی سے یعنی سیاہ گارے سے جس کی ہیئت تبدیل ہو چکی تھی پیدا کیا ہے۔ فرمایا، اگر تیرا یہ خیال ہے تو اس مقام سے نکل جا، کیونکہ تو یقیناً دھتکارا ہوا ہے، اور یاد رکھ کہ جزا و سزا کے دن تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو فوراً مجھے سزا نہیں دیتا تو مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ فرمایا، تو مہلت پانے والوں میں سے ہوگا اسی معین وقت تک جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، میں ضرور ان کے لیے دنیا میں گمراہی کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں اور جو میرے فریب میں نہیں آ سکتے وہ بچ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ میری طرف آنے کی یہی سیدھی راہ ہے، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کبھی تسلط نہیں ہوگا، ہاں ایسے افراد جو تیرے پیچھے چلیں یعنی خود گمراہ ہوں وہ مستثنا ہیں، اور یقیناً جہنم ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور اس کے ہر دروازے کے لیے ان کفار میں سے ایک حصہ مقرر ہوگا۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ متقی لوگ یقیناً باغوں اور چشموں والے مقام میں داخل ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر ان میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ وغیرہ بھی ہوگا اسے ہم نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں رہیں گے، اور تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ نہ انہیں ان میں کوئی تکان ہوگی اور نہ انہیں ان میں سے نکالا جائے گا۔ اے پیغمبر، میرے بندوں کو آگاہ کر دے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب ہی حقیقتاً دردناک عذاب ہوتا ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق بھی آگاہ کر، جب وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم تو تمہاری آمد کی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو خوف نہ کر، ہم تجھے ایک بہت علم پانے والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے میرا بوڑھا ہو جانے کے باوجود مجھے یہ بشارت دی ہے؟ پس بتاؤ کہ کس بنا پر تم مجھے یہ بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے سچی بشارت دی ہے، پس تو نا امید مت ہو۔ اس نے کہا کہ میں کیوں کر نا امید ہو سکتا ہوں، اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ پھر کہا کہ اچھا تو اسے خدا کے فرستادے پھر کہا کہ اچھا تو اے خدا کے فرستادو، وہ تمہارا اہم کام کیا ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف ان کی ہلاکت کے لیے بھیجا گیا ہے، سوائے لوط کے پیرووں کے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ ہاں، اس کی بیوی کے متعلق ہمارا اندازہ ہے کہ وہ پیچھے رہنے اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوگ آل لوط کے پاس آئے تو اس نے انہیں کہا کہ آپ اس علاقے میں اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس اس عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں جس کے متعلق یہ لوگ شک کر رہے ہیں، اور ہم تمہارے پاس یقینی خبر لائے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ سو تم رات کے آخری حصے میں کسی وقت اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلو اور خود ان کے پیچھے پیچھے رہو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا حکم دیا جاتا ہے سب وہاں چلے جاؤ۔ اور یہ بات ہم نے اسے یقینی طور پر بتا دی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ اور اس شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے اس یعنی لوط کے پاس آئے، اس خیال سے کہ اب اسے پکڑنے کا موقع مل گیا ہے، جس پر اس نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم انہیں ڈرا کر مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں ہر ایرے غیرے کو اپنے پاس ٹھہرانے سے روکا نہ تھا؟ اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے خلاف کچھ کرنا ہی ہو تو یہ میری بیٹیاں تم میں موجود ہی ہیں جو کافی ضمانت ہیں۔ اے ہمارے نبی، تیری زندگی کی قسم کہ یہ تیرے مخالفین بھی یقیناً انہی کی طرح اپنی بدمستی میں بہک رہے ہیں۔ اس پر اس موعود عذاب نے انہیں یعنی لوط کی قوم کو دن چڑھتے ہی پکڑ لیا، جس پر ہم نے اس بستی کی اوپر والی سطح کو اس کی نچلی سطح کر دیا اور ان پر سنگریزوں سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش برسائی۔ اس ذکر میں فراست سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً کئی نشان ہیں، اور وہ کوئی گمنام جگہ نہیں بلکہ ایک بڑے مستقل راستے پر واقع ہے۔ اس واقعے میں مومنوں کے فائدے کے لیے یقیناً ایک نشان موجود ہے، اور ایکا والے بھی یقیناً ظالم تھے، اس لیے ہم نے انہیں بھی اسی طرح سخت سزا دی تھی، اور یہ دونوں جگہیں ایک صاف اور واضح راستے پر واقع ہیں۔
وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہجر والوں نے بھی یقیناً ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور انہیں بھی ہم نے اپنے ہر قسم کے نشان دیے تھے، جس کا نتیجہ الٹا یہ ہوا کہ وہ ان سے روگردان ہو گئے اور وہ پہاڑوں کے بعض حصوں کو کاٹ کر امن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے مکان بناتے تھے، اور وعید کے مطابق صبح ہوتے ہی اس موعود عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اور جو مال وہ جمع کیا کرتے تھے اس نے انہیں اس وقت بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ تو ان دونوں کے درمیان ہے حق کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ موعودہ گھڑی یقیناً آنے والی ہے، اس لیے تو ان کی زیادتیوں پر بہت درگزر سے کام لے۔ یقیناً تیرا رب بہت پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تجھے 7 دہرائی جانے والی آیات اور بہت بڑی عظمت والا قرآن عطا کیا ہے، اور جو ہم نے ان میں سے کئی گروہوں کو عارضی نفع کا سامان دیا ہے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھ اور ان کی تباہی پر غم نہ کھا، اور مومنوں پر اپنا شفقت کا بازو جھکائے رکھ۔ تو کہہ دے میں کھلا کھلا ہوشیار کرنے والا ہوں، اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی عذاب مقرر کر چھوڑا ہے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبوں میں اپنی ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی تھیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو جھوٹی باتوں کا مجموعہ قرار دیا تھا، سو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے جواب طلبی کریں گے ان کاموں کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ سو جس بات کے پہنچانے کا تجھے حکم دیا جاتا ہے وہ کھول کر لوگوں کو بتا دے اور ان مشرکوں کی باتوں سے اعراض کر۔ ہم یقیناً تجھے ان تمسخر کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے جو اللہ کے ساتھ کئی اور معبود بنا رہے ہیں، سو عنقریب وہ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تیرا دل تنگ پڑتا ہے، پس تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کر اور اس کے کامل فرمانبرداروں میں سے بن، اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھ پر موت کی گھڑی آ جائے۔ سورہ نحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے منکرو، اللہ کا حکم آیا ہی چاہتا ہے، اس لیے اب تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ وہ پاک ذات ہے، اور جو باتیں وہ کافر شرک کے متعلق کہتے ہیں وہ ان سے بہت بالا ہے۔ وہ فرشتوں کو اپنے بندوں پر جنہیں وہ پسند کرتا ہے اپنے امر سے کلام دے کر اتارتا ہے، اور رسولوں کو کہتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ بات یہی درست ہے کہ میرے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں۔ اس لیے تم مصائب سے اپنے بچاؤ کا ذریعہ مجھے ہی بناؤ۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ان کے مشرکانہ خیالات سے وہ بالا تر ہے۔ اس نے انسان کو ایک حقیر نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ ہمارے علم میں
کھلا کھلا جگڑنے والا بن جاتا ہے۔ نیز چار پایوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور انہیں ایسا بنایا ہے کہ ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے اور بھی کئی نفع ہیں، اور تم ان کے گوشت کا کچھ حصہ کھاتے ہو۔ اور اس کے علاوہ جب تم انہیں چرا کر شام کو ان کے تھانوں میں واپس لے کے جاتے ہو تو اس میں ایک قسم کا زینت کا سامان ہوتا ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی جب تم انہیں صبح کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑتے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے زینت اور بڑائی کا سامان ہوتا ہے، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر اس دور کے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں لے جا سکتے۔ تمہارا رب یقیناً تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اس نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو بھی تمہاری سواری کے لیے اور نیز زینت و شان کے لیے پیدا کیا ہے، اور آئندہ بھی وہ تمہارے لیے سواری کا مزید سامان جسے تم ابھی نہیں جانتے پیدا کرے گا۔ اور تمہیں دین کی سیدھی راہ کا بتانا بھی اللہ ہی کے ذمے ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ یعنی دین کے راستوں میں سے بعض ٹیڑھے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ اپنی مشیت نافذ کرتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ وہی تو ہے جس نے بادلوں سے پانی اتارا ہے، اسی میں سے تمہارے پینے کا پانی مہیا ہوتا ہے، اور اسی سے وہ درخت بھی تیار ہوتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور اور دوسرے ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اس میں یقیناً ایک واضح نشان پایا جاتا ہے۔ اور اس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور دوسرے تمام سیارے اور ستارے بھی اس کے حکم سے تمہاری خدمت پر متعین ہیں۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں یقیناً بہت سے نشانات ہیں۔ اور جو مختلف اقسام کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہیں وہ سب تمہارے کام آ رہی ہیں۔ ان چیزوں کی پیدائش میں بھی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یقیناً ایک نشان پایا جاتا ہے۔ اسی نے سمندر کو بھی تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے تاکہ تم اس میں سے مچھلی کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور کا سامان بھی نکالو جسے تم لوگ پہننے کے کام لاتے ہو۔ اور اے مخاطب، تو اس میں کشتیوں کو پانی پھاڑتے اور زور سے چلتے ہوئے دیکھتا ہے، جو اس لیے چلتی ہیں کہ تم سمندری سفر طے کر سکو، اور تاکہ تم اس کے بعض اور فضل بھی تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں محکم پہاڑ بنائے ہیں اس وجہ سے کہ وہ متحرک ہوتے ہوئے تمہیں چکر میں نہ ڈالے، اور اس نے تمہارے لیے کئی دریا چلائے ہیں اور کئی خشکی کے راستے بھی بنائے ہیں تاکہ تم آسانی سے اپنی منزل مقصود تک راہ پا سکو۔ اور ان کے علاوہ اس نے کئی اور علامات بھی قائم کی ہیں، اور ستاروں کے ذریعے سے بھی وہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ پھر بتاؤ تو صحیح کہ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم اللہ کے احسان شمار کرنے لگو تو کبھی تم ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ اللہ یقیناً بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ ان سب کو جانتا ہے۔ اور اللہ کے سوا جن معبودان باطلہ کو وہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ وہ خود بھی پیدا کیے جاتے ہیں۔ سب مردے ہیں نہ کہ زندہ، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بس اچھی طرح یاد رکھو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل حق سے نا آشنا ہیں اور وہ تکبر سے کام لے رہے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو کچھ وہ پوشیدہ طور پر کرتے ہیں اسے بھی، اور جو کچھ وہ ظاہر طور پر کرتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کلام جو تمہارے رب نے اتارا ہے کیا ہی شاندار ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس دھوکے دہی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے، اور ان جاہلوں کے بوجھ بھی جن کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ سنو، جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وللدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے کے انبیاء کے خلاف تدبیریں کی تھیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی تدبیروں کی عمارتوں کی بنیادوں کے پاس انہیں تباہ کرنے جس کے نتیجے میں اللہ ان کی تدبیروں کی عمارتوں کی بنیادوں کے پاس انہیں تباہ کرنے کے لیے آیا، جس کی وجہ سے چھتیں ان کے اوپر کی طرف سے ان پر آ گریں، اور اس کا یہ عذاب ان پر اس راستے سے آیا جس کو وہ جانتے بھی نہ تھے۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہ اب کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی وجہ سے تم میرے انبیاء سے دشمنی اور مخالفت رکھتے تھے؟ اور جنہیں علم دیا گیا ہوگا وہ اس وقت کہیں گے کہ آج کافروں پر یقیناً رسوائی اور مصیبت آنے والی ہے۔ ان کافروں پر جن کی روحوں کو فرشتے عین اس وقت کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں نکالتے ہیں، اس پر وہ یہ کہہ کر سلو کی طرح ڈالتے ہیں کہ ہم تو کوئی بھی برائی کا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ تب انہیں کہا جائے گا کہ واقعہ یوں نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے، یاد رکھو جو کچھ تم کرتے تھے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اس لیے اب تم جہنم کے دروازوں میں سے اس میں ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بناتے ہوئے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اور جب ان لوگوں سے جنہوں نے تقویٰ کا طریق اختیار کیا ہے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا شاندار کلام اتارا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں کیا ہی بہترین کلام ہے۔ جنہوں نے نیکوکاری کی راہ اختیار کی ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی مقدر ہے، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے اور بھی بہتر ہوگا، اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کا گھر یقیناً بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ گھر دائمی رہائش کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ یاد رکھو تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ اسی طرح جزا دیا کرتا ہے۔ وہ متقی جن کی روحوں کو فرشتے اس حالت میں کہ وہ پاک نفسوں یہ کہتے ہوئے قبض کرتے ہیں کہ اب تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، لو اب اپنے نیک اعمال کے بدلے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کافر لوگ اس بات کے سوا کس کا انتظار کر رہے ہیں
کہ فرشتے ان کے پاس آسمانی عذاب لے کر آئیں یا تیرے رب کا فیصلہ کن حکم آ جائے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے زمانوں کے تھے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ پس ان کے عملوں کی سزا نے ان کو آ پکڑا، اور جس عذاب کی خبر پر وہ ہنسی کیا کرتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور تباہ کر دیا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور جن لوگوں نے شرک کا طریق اختیار کیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اللہ یہی چاہتا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے تو نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے، اور نہ ہی ہم اس کے فرمانے کے بغیر کسی چیز کو خود بخود حرام ٹھہراتے۔ جو لوگ ان سے پہلے سچائی کے دشمن تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ بھلا یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ رسولوں پر خدا کا پیغام پہنچا دینے کی سوا اور کیا ذمہ داری ہے؟ اور ہم نے یقیناً ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور ہر حد سے بڑھنے والے سے کنارہ کش رہو۔ اس پر ان میں سے بعض تو ایسے اچھے ثابت ہوئے کہ انہیں اللہ نے ہدایت دی، اور بعض ایسے کہ ان پر ہلاکت واجب ہو گئی۔ پس تم تمام ملک میں پھرو اور دیکھو کہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا۔ اے رسول، اگر تو ان لوگوں کی ہدایت کی بہت خواہش رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ جو لوگ دوسروں کو دانستہ گمراہ کر رہے ہیں انہیں اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ جو مر جائے اللہ اسے پھر کبھی زندہ نہیں کرے گا، مگر حقیقت یوں نہیں۔ یہ تو ایک ایسا وعدہ ہے جس کے پورا کرنے کا وہ اللہ ذمہ دار ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ دوبارہ زندگی اس لیے ہوگی کہ تا وہ ان پر اس حقیقت کو ظاہر کرے جس میں وہ آج اختلاف کر رہے ہیں، اور تا جن لوگوں نے کفر کا طریق اختیار کیا ہے انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہمارا کام کسی ایسی چیز کے متعلق جس کے کرنے کا ہم ارادہ کریں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ کے لیے ہجرت اختیار کی، ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم انہیں ضرور دنیا میں اچھا بدلہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو اور بھی بڑا ہوگا۔ کاش یہ منکر اس حقیقت کو سمجھتے۔ جو ظلموں کا نشانہ بن کر بھی ثابت قدم رہے اور جو ہمیشہ ہی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے پہلے بھی ہمیشہ مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا کرتے تھے اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ اور اے منکرو، اگر تم اس حقیقت کو نہیں جانتے تو اس اللہ کے بھیجے ہوئے ذکر کو ماننے والوں سے ہی پوچھ لو تا حقیقت تمہیں معلوم ہو سکے۔ ہم نے انہیں روشن نشانات اور الہامی نوشتے دے کر بھیجا تھا، اور تجھ پر ہم نے یہ کامل ذکر نازل کیا ہے تاکہ تو سب لوگوں کو وہ فرمان الہی جو تیرے ذریعے سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے کھول کر بتائے، اور تاکہ وہ اس پر تدبر کریں۔ پھر کیا جو لوگ تیرے خلاف بری تدبیریں کرتے چلے آئے ہیں وہ اس بات سے امن میں ہیں کہ اللہ انہیں اس ملک میں ہی ذلیل اور رسوا کر دے، یا وہ عذاب جس کی خبر دی جا چکی ہے ان پر اس راستے سے آ جائے جس کو وہ جانتے ہی نہ ہوں، یا وہ انہیں ان کے سفروں میں تباہ کرے؟ پس وہ یاد رکھیں کہ وہ ہرگز اللہ کو ان باتوں کے پورا کرنے سے عاجز نہ پائیں گے، یا وہ انہیں آہستہ آہستہ گھٹا کر ہلاک کر دے، کیونکہ تمہارا رب یقیناً مومنوں پر بہت ہی شفقت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور کیا باوجود اس کے کہ وہ ذلیل ہو رہے ہیں انہوں نے کبھی اب اللہ کے حضور تذلل کے ساتھ جھکتے ہوئے جو کچھ بھی اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا ہے اسے غور سے نہیں دیکھا
کہ اس کے سائے دائیں جانب اور شمالی جانبوں سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ بس اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بڑھے گا اور وہ کفار ذلیل ہو کر رہیں گے۔ اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور نیز زمین پر بھی جاندار موجود ہیں، اور تمام فرشتے بھی اللہ کے حضور میں ہی جھکے رہتے ہیں اور وہ بڑائی نہیں کرتے، اور وہ اپنے رب سے جو ان پر غالب ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیشہ ہر قوم کو یہی فرمایا ہے کہ تم دو معبود مت بناؤ، وہ یعنی معبود برحق تو ایک ہی ہے، بس تم مجھ سے ہی ڈرو، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ سے ہی ڈرو۔ اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں پایا جاتا ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور اطاعت ہمیشہ اسی کا حق ہے۔ تو کیا تم اللہ کے سوا اور ہستیوں کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ بناتے ہو؟ اور جو نعمت بھی تمہارے شامل حال ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت بھی تم اسی کے حضور فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ جھٹ اوروں کو اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، تم عارضی اور وقتی سامانوں سے نفع اٹھا لو اور اس کا انجام بھی تم جلد ہی دیکھ لو گے۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان جھوٹے معبودوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جن کی حقیقت کے متعلق وہ کچھ علم نہیں رکھتے۔ اللہ کی قسم، جو کچھ تم جھوٹ سے کام لے کر اپنے پاس سے بناتے رہے ہو ایک دن اس کی نسبت تم سے یقیناً باز پرس ہوگی۔ اور وہ اللہ کی طرف لڑکیاں منسوب کرتے ہیں۔ یاد رکھو وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، اور لطف یہ ہے کہ انہیں وہ کچھ حاصل ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی لڑکے۔ اور اس کے مقابل پر ان کا یہ حال ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر مل جائے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ نہایت رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور جس بات کی اسے خبر دی گئی ہے اس کی مذمومہ شناعت کے باعث وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا وہ اسے پیش آنے والی ذلت کے باوجود زندہ رہنے دے یا اسے کہیں مٹی میں گاڑ دے۔ سنو، جو رائے وہ قائم کرتے ہیں بہت بری ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی حالت بری ہے، اور ہر اعلیٰ صفت اور شان اللہ ہی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اگر اللہ کی یہ سنت ہوتی کہ وہ لوگوں کو ان کے ارتکاب ظلم پر فوراً پکڑ لیتا اور توبہ کے لیے مہلت نہ دیتا تو وہ اس زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر اس کی سنت یہ ہے کہ وہ اصلاح کے لیے انہیں ایک معین وقت تک مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب ان کی سزا کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ کر بچ سکتے ہیں اور نہ اس سے آگے نکل کر بچ سکتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں بڑی جرأت سے کام لے کر یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ انہیں ضرور بھلائی مل کر رہے گی، مگر یہ اٹل بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب مقدر ہے، اور یہ کہ انہیں اس میں چھوڑ دیا جائے گا۔
اللہ کی قسم ہم نے تجھ سے پہلے کی تمام امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے، پھر انہیں شیطان نے ان کے بد اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، سو آج وہی ان کا آقا بنا ہوا ہے اور وہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ اور ہم نے اس کتاب کو تجھ پر اسی لیے اتارا ہے کہ جس بات کے متعلق انہوں نے باہم اختلاف پیدا کر لیا ہے اس کی اصل حقیقت کو تو ان پر روشن کرے، اور نیز جو اس پر ایمان لائیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت کا موجب ہو۔ اور اللہ نے ہی آسمان سے پانی اتارا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس نے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد اثر نو زندہ کیا ہے۔ جو لوگ حق بات کو سنتے اور اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں یقیناً ایک بہت بڑا نشان پایا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم اور تمہارے لیے چارپائیوں میں بھی یقیناً نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں گند وغیرہ بھرا ہوتا ہے اس میں سے
یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں پینے کے لیے پاک اور صاف دودھ مہیا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار اور گلے سے آسانی سے اترنے والا ہوتا ہے، اور کھجوروں کے پھلوں اور انگوروں سے تم شراب بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں یقیناً ایک بڑا نشان پایا جاتا ہے۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور جو انگوروں وغیرہ کے لیے لوگ ٹٹیاں بنا لیتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کھا، اور اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو تیرے لیے آسان کیے گئے ہیں چل۔ ان مکھیوں کے پیٹوں سے تمہارے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا کی خاصیت رکھی گئی ہے۔ جو لوگ سوچ اور فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں یقیناً کئی نشان پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور تم میں سے بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ عمر کی بدترین حالت کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ علم والے ہونے کے بعد پھر بے علم ہو جاتے ہیں۔ اللہ یقیناً بہت جاننے والا اور ہر بات پر پورا قادر ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض سے رزق میں بڑھایا ہوا ہے، اور جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا مقبوضہ رزق کسی صورت میں بھی ان کی طرف جن پر ان کے دانے ہاتھ قابض ہوتے ہیں لوٹانے والے نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ اس میں برابر کے حصے دار ہو جائیں۔ پھر کیا وہ اس حقیقت کے جاننے کے باوجود اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے یعنی تمہارے ہی جیسے جذبات رکھنے والی بیویاں بنائی ہیں، اور نیز اس نے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں، اور اس نے تمہیں تمام قسم کی پاکیزہ چیزوں سے رزق بخشا ہے۔ کیا پھر بھی ایک ہلاک ہونے والی چیز پر تو وہ ایمان رکھیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کر دیں گے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے ان کو کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتی اور نہ رکھ سکتی ہیں۔ پس اے مشرکو، تم اللہ کے متعلق اپنے پاس سے باتیں مت بناؤ، اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے ایک ایسے بندے کی حالت بیان کرتا ہے جو غلام ہو اور جو کسی بات کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اس کے مقابلے میں اس بندے کی حالت بھی جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق دیا ہو، اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی ہماری راہ میں خرچ کرتا ہو۔ کیا وہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہر تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ دو اور شخصوں کی حالت بھی بیان کرتا ہے، جن میں سے ایک تو گنگا ہو جو کسی بات کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور وہ اپنے مالک پر بے فائدہ بوجھ ہو، جدھر بھی اس کا آقا اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی کما کر نہ لائے۔ پس کیا وہ شخص اور وہ دوسرا شخص جو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر ہو، باہم برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ
وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اللہ ہی کو حاصل ہے، اور اس موعودہ گھڑی کی آمد کا معاملہ تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ وہ اس سے بھی قریب تر وقت میں واقع ہو جانے والا ہے۔ اللہ یقیناً ہر بات پر پورا قادر ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو جو آسمان کی فضا کے اندر مسخر کیے گئے ہیں غور کی نظر سے نہیں دیکھا؟ انہیں تم پر آ گرنے اور نوچ کھانے سے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں روک رہا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں یقیناً کئی نشان پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس نے چارپائیوں کے چمڑوں سے بھی تمہارے لیے گھر بنائے ہیں جنہیں تم سفر کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور نیز اپنے قیام کے وقت ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور ان جانوروں کی باریک اونوں اور نیز ان کی موٹی اونوں اور ان کے بالوں کو بھی مستقل سامان اور ایک وقت تک کے لیے عارضی سامان بنانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اس نے تمہارے لیے کئی سایہ دینے والی چیزیں بنائی ہیں جن کے نیچے تم آرام پاتے ہو، اور پہاڑوں میں بھی تمہارے لیے پناہ کی جگہیں بنائی ہیں، اور نیز اس نے تمہارے لیے کئی قسم کی قمیصیں بنائی ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور بعض قمیصیں یعنی زریں ایسی ہیں جو تمہاری آپس کی جنگ کی سختی سے تمہیں بچاتی ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنے روحانی انعام کو بھی پورا کرتا ہے تاکہ تم اس کے کامل فرما بردار بنو۔ پس اگر وہ اب بھی پھر جائیں تو اس کی وجہ سے اے نبی تجھ پر الزام نہیں آئے گا، کیونکہ تیرے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وہ اللہ کے اس انعام کو بخوبی پہچانتے ہیں، مگر پھر بھی اس کا انکار کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو پکے کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما ليبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم ہر ایک قوم میں ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر اس وقت ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا طریق اختیار کیا ہے عذر خواہی یا تلافی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا طریق اختیار کیا ہے وہ جب اس موعود عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت نہ تو وہ عذاب ان پر سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں جب وہ اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارے بنائے ہوئے شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، جس پر وہ مذمومہ شریک جلدی سے انہیں کہیں گے کہ تم یقیناً جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ ظالم جلدی سے اللہ کے حضور اپنی اطاعت کا اظہار کریں گے اور وہ سب کچھ جسے وہ اپنے پاس سے گھڑا کرتے تھے ان کے ذہنوں سے غائب ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے خود بھی کفر کا طریق اختیار کیا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا ہے، ان کو ہم اس عذاب سے بڑھ کر ایک اور عذاب دیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ فساد کے کام کرتے ہیں۔ اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم ہر قوم کے اندر ان کے خلاف خود انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے رسول تجھے ہم ان سب کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے یہ کتاب تجھ پر ہر ایک بات کو کھول کر بیان کرنے کے لیے اور تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ان پر رحمت کرنے اور کامل فرمانبرداری اختیار کرنے والوں کو بشارت دینے کے لیے اتاری ہے۔ اللہ یقیناً عدل کا اور احسان کا اور غیر رشتہ داروں کو بھی قرابت والے شخص کی طرح جاننے اور اسی طرح مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور ہر ایک قسم کی بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اور چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو جب تم نے اس سے کوئی عہد کیا ہو پورا کرو، اور قسموں کو انہیں پختہ کرنے کے بعد جب کہ تم نے اللہ کو اس کی قسم کھا کر اپنا ضامن بنا لیا ہو مت توڑو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح مت بنو جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو اس کے مضبوط ہو جانے کے بعد کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اسی طرح کہ تم اپنی قسموں کو فریب کے ذریعے آپس میں رسوخ بڑھانے کا ذریعہ بنا لو، اس خوف سے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔
اللہ تو صرف اس وقت تم کو اپنے احکام کے ذریعے سے آزما رہا ہے، اللہ تو صرف اس وقت تم کو ان احکام کے ذریعے سے آزما رہا ہے، اور قیامت کے دن تم پر ان امور کی ساری حقیقت ضرور کھول دے گا جن میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ اگر اللہ اپنی ہی مشیت نافذ کرتا تو وہ تم سب کو ایک ہی جماعت بناتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ جو شخص گمراہی کو چاہتا ہے اسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور جو ہدایت کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کیا کرتے ہو اس کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، اور نہ تمہارا قدم بعد اس کے کہ وہ خوب مضبوطی سے جم چکا ہو پھر پھسل جائے گا، ورنہ تمہارا قدم بعد اس کے کہ وہ خوب مضبوطی سے جم چکا ہو پھر پھسل جائے گا، اور تم برا انجام دیکھو گے۔ کیا تم نے اس طرح سے اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا؟ کیونکہ تم نے اس طرح سے اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، اور تم پر بڑا عذاب نازل ہوگا۔ اور تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے بدلے میں حقیر اور تھوڑی سی قیمت رکھنے والی چیز مت لو۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے یقیناً اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ جو لوگ ثابت قدم رہے ہیں ہم انہیں یقیناً ان کے بہترین عمل کے مطابق ان کے تمام اعمال صالحہ کا بدلہ دیں گے۔ جو کوئی مومن ہونے کی حالت میں نیک اور مناسب حال عمل کرے گا، مرد ہو کہ عورت، ہم اس کو یقیناً ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان تمام لوگوں کو ان کے بہترین عمل کے مطابق ان کے تمام اعمال صالحہ کا بدلہ دیں گے۔ اے مخاطب، جب تو قرآن پڑھنے لگے تو دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر۔ یقیناً سچی بات یہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اپنے رب کی پناہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ اس کا تسلط صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جب ہم کسی نشان کی جگہ پر کوئی اور نشان لاتے ہیں، اور اس میں کیا شک ہے کہ اللہ جو کچھ اتارتا ہے اس کی ضرورت کو وہ سب سے بہتر جانتا ہے، تو اس موقع پر مخالفین کہتے ہیں کہ تو مفتری ہے، مگر حقیقت یوں نہیں بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔
تو ایسے معترض سے کہہ کہ روح القدس نے اسے تیرے رب کی طرف سے حق و حکمت کے ساتھ اتارا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں وہ ایمان پر ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، اور نیز اس نے فرما برداروں کی مزید رہنمائی کے لیے اور انہیں بشارت دینے کے لیے اسے اتارا ہے۔ اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی نہیں بلکہ ایک آدمی اسے سکھاتا ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے کہ جس شخص کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اور ان کے ذہن میں اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کی زبان اعجمی ہے، اور یہ قرآنی زبان تو خوب روشن کر کے دکھانے والی عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ جھوٹ وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ کے نشانوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ پکے جھوٹے ہیں۔ جو لوگ بھی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کریں، سوائے ان کے جنہیں کفر پر مجبور کیا گیا ہو، لیکن ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وہ گرفت میں نہ آئیں گے۔ ہاں، وہ جنہوں نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، ان پر اللہ کا بہت بڑا غضب نازل ہوگا، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب مقدر ہے۔ اور ایسا اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے اس ورلی زندگی سے محبت کر کے اسے آخرت پر مقدم کر لیا، اور نیز اس وجہ سے کہ اللہ کفر اختیار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ لوگ ہی ہیں جو پکے غافل ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور تیرا رب یقیناً ان لوگوں کے لیے جو دکھ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کر گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور اپنے عہد پر ثابت قدم رہے، ہاں تیرا رب یقیناً اس شرط کو پورا کرنے کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ثم إن ربك للذين يعملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اس جزا کا ظہور خصوصیت سے اس دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنی جان کے متعلق جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا اجر اسے پورا دیا جائے گا، اور ان پر کسی رنگ میں بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے ایک بستی کا حال بیان کرتا ہے جسے ہر طرح سے امن حاصل ہے اور اطمینان نصیب ہے، ہر طرف سے اس کا رزق اسے بافراغت پہنچ رہا ہے، پھر بھی اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے
اس ناشکری پر اللہ نے اس کے باشندوں پر ان کے اپنے گھنونے عمل کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس نازل کیا ہے اور اس کا مزہ چکھایا ہے۔ اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ہمارا ایک رسول آ چکا ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، جس پر اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے ہمارے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ پس جو حلال اور طیب مال اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو شکر کرو۔ اس نے تم پر صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کے کھانے پر مجبور کیا جائے بحالے کہ وہ شریعت کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو یاد رہے کہ اللہ بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنی زبانوں کے جھوٹے بیانوں کے سبب سے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تا ایسا نہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے بن جاؤ۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ دنیا تھوڑا سا عارضی سامان ہے اور اس جھوٹ کے نتیجہ میں ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے، بس اس سے بچنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے یہودی مذہب اختیار کیا تھا ان پر بھی ہم نے اس سے پہلے وہ تمام چیزیں حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم نے تجھ سے کیا ہے، اور ہم نے ان پر یہ احکام دے کر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ان احکام کو توڑ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر یاد رکھو جن لوگوں نے بے خبری کی حالت میں کوئی برائی کی ہو اور پھر اس کے بعد وہ اس سے توبہ کر لیں اور اپنی غلطی کی اصلاح بھی کریں، ان کے حق میں تیرا رب ان شرائط کے پورا کرنے کے بعد بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ ابراہیم یقیناً ہر ایک خیر کا جامع اللہ کے لیے تذلل اختیار کرنے والا اور ہمیشہ خدا کی کامل فرمانبرداری اختیار کرنے والا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اس کے انعاموں کا شکر گزار تھا، اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا تھا اور ایک سیدھی راہ کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی، اور ہم نے اسے اس دنیا میں بھی بڑی کامیابی بخشی تھی، اور وہ آخرت میں بھی یقیناً صالح لوگوں میں سے تھا، صالح لوگوں میں ہوگا۔ اور اے رسول ہم نے تجھے وحی کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ ہماری کامل فرمانبرداری پر ہمیشہ قائم رہنے والے ابراہیم کے طریق کی پیروی کر، اور اے مکہ والو جانتے ہو کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ سبت کا وبال انہی لوگوں پر ڈالا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور تیرا رب اس امر کے متعلق جس میں وہ اختلاف کرتے تھے یقیناً قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اور اے رسول تو لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے اپنے رب کی راہ کی طرف بلا، اور اس طریق سے جو سب سے اچھا ہو ان سے ان کے اختلافات کے متعلق بحث کر۔ تیرا رب ان کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہوں سب سے بہتر جانتا ہے، اور ان کو بھی جو ہدایت پا گئے ہوں۔
اگر تم لوگ زیادتی کرنے والوں کو سزا دو تو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہو تم اتنی ہی سزا دو، اور ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے حق میں وہ یعنی صبر کرنا اچھا ہوگا۔ اور اے رسول تو صبر سے کام لے، اور تیرا صبر کرنا اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، اور تو ان لوگوں کی حالت پر غم نہ کھا، اور جو تدبیریں وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے تکلیف محسوس نہ کر۔ اور یاد رکھ کہ اللہ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے تقوی کا طریق اختیار کیا ہو اور جو نیکوکار ہوں۔